اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ سورہ نمبر 17 سورہ الانبیاء، آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 90 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، پس ہم نے دعا قبول فرما لی، ووہبنا، اور ہم نے عطا فرمایا، لہو ان کو، یحییٰ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، واصلحنا، اور ہم نے درست کر دیا، لہو ان کے لیے، زوجہ آپ کی بیوی کو، انہم بے شک وہ، کانو وہ تھے، یسارعون جلدی کرتے تھے، فی الخیرات وہ نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا اور پکارتے تھے، رغباً و رہبا رغبت اور خوف و خشیت کے ساتھ، وقانو اور وہ تھے، لنا ہمارے لیے، خاشعین گڑ گڑانے والے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی خاطر ان کی زوجہ کو بھی درست قابل اولاد بنا دیا۔ بے شک یہ سب نیکی کے کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں شوق و رغبت اور خوف و خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے اور ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے۔ ارشاد فرمایا ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں سعادت مند فرزند حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے آپ کی زوجہ کا بانجھ پن ختم کر کے اسے اولاد کے قابل بنا دیا۔ پھر ارشاد فرمائے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام جن کا ذکر ہوا، ان کی دعائیں اس وجہ سے قبول ہوئیں کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور اللہ کو بڑی رغبت اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور اللہ کے حضور ان کے دل جھکنے والے تھے۔ معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے 3 کام ضروری ہیں۔ نمبر 1، نیک کام کرنے میں دیر نہ کرنا۔ نمبر 2، امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے ہر وقت اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ یہ مولا کو بہت پسند ہے، بہت مقبول ہے، اور یہ طریقہ کار اور یہ دعا کا انداز طریق یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت عالیہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والتی، اور اس خاتون کو بھی یاد فرمائیے، احسنت جس نے حفاظت فرمائی، فرجہا اپنی عفت کی، فنفخنا فیہا پھر ہم نے پھونک دیا اس خاتون میں، من روحنا اپنی روح کو، وجعلناہا اور ہم نے اس خاتون کو بنا دیا، وابناہا اور اس خاتون کے بیٹے کو، آیہ نشانی، للعالمین سارے جہان والوں کے لیے۔
اور اس پاکیزہ خاتون یعنی سیدنا حضرت مریم علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیں، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ یہاں والتی احسنت فرجہا سے مراد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم، نور مجسم، شفیع دو عالم، اس مریم کو بھی یاد کریں جس نے پورے طور پر اپنی پارسائی کی حفاظت کی ہے، کسی طرح کوئی بشر ان کی پارسائی کو چھو نہ سکا، تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اس کے پیٹ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کے کمال کی نشانی بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، جس کی عصمت، جس کی پاکیزگی، جس کی طہارت اور جس کی عفت کی خود قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ کا کلام گواہی دے رہا ہے، مالک کی قدرت کی زبان بول رہی ہے، جس کے لیے اللہ کی آیات بول رہی ہیں، قرآن کی بے شمار آیات اس بات پر عادل اور شاہد ہیں، حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کی عصمت پر، ان کی طہارت پر، ان کی پاکیزگی پر۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس خاتون کو کہ اللہ رب العزت کے حضور وقار کتنا بلند ہے، شان کتنی بلند ہے، اللہ کے حضور مرتبہ کتنا بلند ہے، مقام کتنا بلند ہے۔ ساری بات سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین وصف، سب سے کمال درجے کا جو وصف ہے وہ پاک دامنی ہے، وہ پارسائی ہے، وہ عفت ہے۔ پاک دامن رہنے والی عورت کے بارے میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے، اپنے ماہ رمضان کا روزہ رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول کریم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے رب سے ڈرے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اس سے کہا جائے گا تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اسلام کتنا پاکیزہ، کتنا صاف ستھرا اور کتنا نظیف و نظافت والا دین ہے، جس نے عصمت اور پاک دامنی کو اتنا وقار عطا کیا ہے، اتنی خوبصورتی عطا کی ہے کہ وہ مولا کے حضور پسندیدہ قرار دے دی گئی۔ اس خاتون کو یہ پروانہ ملے گا، چھٹکارا ملے گا، نجات ملے گی، جس نے اس ظاہری حیات میں اپنی عصمت کی حفاظت کر لی، اپنے نفس سے جہاد کر لیا، جو کسی جال میں نہیں پھنسی، جو کسی وبال میں نہیں پھنسی، جس نے اپنی عصمت، اپنی پاک دامنی، اپنی عفت کی حفاظت خود کی ہے، خود کو ایک قلعہ بنا دیا ہے، جس میں صرف اس شخص کو اجازت ہے جس کو اللہ نے اس پر حلال کر رکھا ہے، اس کے سوا کائنات کے کسی فرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ایسی مجاہدہ، ایسی عفت والی خاتون، ایسی پاک دامنہ تاجدار کائنات فرماتے ہیں، پھر اس کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق اس کو جنت کے دروازوں میں سے اذن دیا جائے گا، جہاں سے جی چاہے وہاں سے جنت میں داخل ہو جائے۔ پاک لوگوں کے تذکروں کے بعد اب قرآن مجید اس امت کو ان انبیاء کرام، اولیاء اعظام، ان کی سنت، ان کی سیرت پر پابند ہو کر ایک ہونے کا درس دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان ہذہ، بے شک یہ امتکم، تمہاری امت، امتم واحدہ، یہ ایک ملت ہے، وَأَنَا، اور میں، ربکم، تمہارا پروردگار، فَاعْبُدُونِ، پس تم میری عبادت کیا کرو۔
بے شک یہ تمہاری ملت ہے، سب ایک ہی ملت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ ارشاد فرمایا لوگو بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے، یہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ہے۔ اس کے سوا جتنے ادیان ہیں وہ سب باطل، اور سب کو اس دین اسلام پر قائم رہنا لازم ہے۔ میں تمہارا رب ہوں، نہ میرے سوا کوئی دوسرا رب ہے، نہ میرے دین کے سوا کوئی دوسرا دین ہے، تو تم صرف میری عبادت کرو۔ یعنی جب تم میرے دین، میرے دیے ہوئے ضابطۂ حیات پر عمل کرو گے، میرے بھیجے ہوئے جو مقربین ہیں ان کی سیرت پر چلو، یہ دین اور یہ سیرت انبیاء علیہ السلام پر چلنا حقیقت میں یہ تمہاری وحدت کا سبب بنے گا، یہ تمہاری قوت کا سبب بنے گا، یہ تمہاری طاقت کا سبب بنے گا۔ آج امت دھڑوں میں بٹ چکی ہے، ان کی اجتماع کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کیا جائے، ان کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عظیم نقطے پر جمع کیا جائے۔ یہ وہ عظیم پلیٹ فارم ہے جس پر اللہ رب العزت کا کلام کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں اتحاد چاہتے ہو، قوت چاہتے ہو، مضبوطی چاہتے ہو، استحکام چاہتے ہو، دوام چاہتے ہو، تو تمہارا دوام، استحکام، مضبوطی، یکجہتی اور تمہاری طاقت کا سرچشمہ وہ صرف اور صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور پر اترا ہوا قرآن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَتَقَطَّعُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا امرہم، انہوں نے امر کو بینہم تمہارے درمیان، کلن ہر الینا ہماری طرف راجعون لوٹ کر آنے والا ہے۔ اور ان اہل کتاب نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ سب ہماری ہی جانب لوٹ کر آنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں دین ایک ہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی کی تبلیغ کی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے دین میں بھی اختلاف کیا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا دین بنا لیا، خود بھی بکھر گئے اور ان کے اعمال بھی جدا ہو گئے۔ خیال رہے کہ دین کی جو تشریح انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسات کو نکال کر دین کی کوئی تشریح اور توضیح کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے دین لایا ہے پیغمبر، اور پیغمبر کو نکال کر اگر کوئی شخص دین کا نام لیتا ہے تو اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں بھی کسی نبی پاک کے زمانے میں کوئی حکم تھا شریعت کا، کسی میں کوئی ہے، کسی میں کوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دینی اعمال مختلف رہے، تو ان کا یہ اختلاف اللہ کے حکم سے تھا جس میں ہزارہا حکمتیں تھیں۔ اس لیے یہ اختلاف پکڑ کا باعث نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے جو خود ساختہ اختلافات ہیں اللہ رب العزت کے عذاب کا سبب وہ ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی دین کی تشریح اور توضیح وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی سیرت طیبہ، اور بات کو موڑ گھیڑ کے آقا کریم علیہ طیت و تسلیم کی ذات اقدس کی محبت اور حضور کے ساتھ نسبت سے جوڑتا ہے، تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک شخص اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر وہ نبی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور صرف لفظ قرآن پر زور دیا جاتا ہے۔ تو بھائی قرآن خود سے تو نہیں اترا، کوئی ذات تھی جس پر قرآن اتارا گیا، کوئی ذات تھی جس کے لیے قرآن کا اہتمام کیا گیا، کوئی ذات تھی جس کے لیے دین کا اہتمام کیا گیا، کوئی ذات تھی جس کے لیے دین مکمل کیا گیا ہے۔ اب ایسی عظیم ہستی جس کے لیے سب کچھ ہوا ہے، اس کو بیچ میں سے نکال کر آپ صرف قرآن قرآن کی رٹ لگائیں تو یہ قرآن آپ کو تب فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ جس نے قرآن دیا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ قرآن کا حقیقی معنی کیا ہے۔ لہٰذا تحریک منہاج القرآن کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں آؤ قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ جاؤ، یہی اختلاف بھلانے کا
واحد ذریعہ ہے، یہی اتفاق کا واحد ذریعہ ہے، یہی محبتوں کا پیغام ہے، یہی الفتوں کا پیغام ہے، یہی پیغام اللہ کا پیغام ہے، اور یہی حکم نبی کریم رؤوف الرحیم کا حکم ہے، جو آج اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیتا ہے، پھر قیامت کے روز وہی سرخرو و سرفراز ہو جاتا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی معافی نصیب فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے توسل و تصدق سے اللہ کریم مستفوی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔